السلام علیکم۔ عمرہ ایک ایسا گہرا روحانی تجربہ ہے جو صرف ایک سفر نہیں بلکہ دل کی صفائی اور اللہ سے قربت کا ایک بہترین موقع ہے۔ آئیے مل کر اس مبارک سفر کے ہر قدم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل شروع سے آخر تک۔ آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے، اس کی بنیاد خادم ٹریولز کی ایک بہت ہی جامع عمرہ گائیڈ پر ہے۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جو اس سفر کے ہر مرحلے کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمرہ کے اس مقدس سفر میں کون کون سے مراحل شامل ہیں؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا ایک واضح آغاز اور اختتام ہے، اور ہم ان تمام مراحل کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ تو اس گفتگو میں ہم نیت کے پہلے لمحے سے لے کر عمرے کی تکمیل تک پورے روحانی سفر کا جائزہ لیں گے، قدم بقدم۔ اچھا جی، تو سب سے پہلا قدم ہے تیاری اور احرام کی مقدس حالت یعنی نیت کا تعین۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمرہ کا سفر مکہ پہنچنے سے بہت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ اب احرام کی مقدس حالت میں داخل ہونا ہے۔ گھر سے نکلنے سے بھی پہلے یہ سفر روح اور جسم دونوں کی تیاری مانگتا ہے، یعنی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا، جن لوگوں سے معافی تلافی کرنی ہو وہ کرنا، اور پھر جسمانی پاکیزگی بھی ضروری ہے، جیسے غسل کرنا، ناخن تراشنا وغیرہ۔ یہ سب گویا احرام کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب احرام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف لباس کا نام نہیں بلکہ یہ گہری روحانی کیفیت ہے۔ اس حالت میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص حد مقرر ہے جسے میقات کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی میقات پر نیت کی جاتی ہے، روزمرہ کے کئی جائز کام بھی اس مقدس حالت کے احترام میں ممنوع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو احرام کا لباس مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ ہے۔ مرد حضرات کے لیے 2 سفید بغیر سلی چادریں ہوتی ہیں اور سر کو ننگا رکھنا ہوتا ہے، جبکہ خواتین اپنا عام باحجاب لباس ہی پہنتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رہیں۔ احرام کی حالت میں کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، بال یا ناخن نہیں کاٹنے، اور مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ممانعت ہے۔ اور ان ظاہری پابندیوں سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی قسم کے لڑائی جھگڑے یا گناہ سے بچا جائے اور پوری توجہ صرف عبادت پر مرکوز رکھی جائے۔ جیسے ہی میقات پر نیت کی جاتی ہے تو فضا ایک بہت ہی خاص ذکر سے گونج اٹھتی ہے، اور وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ یہ گویا ہر زائر کا ایک اجتماعی اعلان ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اچھا، تو اب ہم پہنچتے ہیں سفر کے بالکل مرکز میں، مکہ کے بنیادی ارکان یعنی طواف اور سعی۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کے یہی 2 بنیادی ستون ہیں، ایک طواف یعنی کعبہ کے گرد چکر لگانا، اور دوسرا سعی یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چلنا۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے طواف، اور یہ ایک ناقابل یقین منظر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کعبہ کے گرد لاکھوں انسانوں کے سمندر کے ساتھ مل کر 7 چکر لگانا۔ طواف کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس کی شروعات حجر اسود سے ہوتی ہے، اور پورے طواف کے دوران کعبہ کو ہمیشہ بائیں جانب رکھا جاتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، یعنی تھوڑا تیز قدموں سے چلنا۔ یہ اس واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے جب مسلمانوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ طواف کے ہر چکر میں جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے گزرا جاتا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے سعی کا، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یہ عمل دراصل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس بے چین جدوجہد کی یاد تازہ کرتا ہے جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سعی کا آغاز ہوتا ہے کوہ صفا سے۔ صفا سے مروہ کی طرف جانا پہلا چکر شمار ہوتا ہے، اور پھر مروہ سے واپس صفا آنا دوسرا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کیے جاتے ہیں۔ اس دوران مرد حضرات 2 سبز نشانوں کے درمیان تھوڑا دوڑتے بھی ہیں جو کہ سنت ہے، اور یہ 7واں چکر مروہ کی پہاڑی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو سعی مکمل کرنے کے ساتھ ہی ہم عمرے کے آخری رکن تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد یہ مبارک سفر مکمل ہو جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آخری لازمی عمل ہے، بال کٹوانا۔ یہ ایک طرح سے روحانی تجدید کی علامت ہے۔ مردوں کے لیے افضل تو خلق ہے، یعنی سر کو مکمل طور پر منڈوانا، لیکن قصر یعنی بالوں کو تھوڑا چھوٹا کروانا بھی جائز ہے، جبکہ خواتین کے لیے قصر ہی لازم ہے، جس میں وہ اپنے بالوں کے سرے سے بس تھوڑا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ اور بس اس عمل کے ساتھ ہی الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔
احرام کی تمام پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور ایک زائر روحانی طور پر پاک صاف ہو کر اپنی عام زندگی میں واپس لوٹتا ہے۔ اکثر زائرین کے لیے یہ روحانی سفر مکہ پر ختم نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ عمرے کا حصہ نہیں، لیکن مدینہ منورہ کی زیارت اس سفر میں ایک بہت ہی بابرکت اضافہ ہے۔ اور مدینہ کی زیارت کی فضیلت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب کسی بھی دوسری مسجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ تھا عمرہ کا سفر، تیاری سے لے کر تکمیل تک ایک گہری روحانی تبدیلی کا عمل۔ ہم اس خوبصورت دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو جوڑتی ہے، تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ روحانی سفر آسان اور بہترین طریقے سے گزرے تو آپ پروفیشنل ہیلپ کے لیے خادم ٹریول سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں آپ کے لیے، اس گہرے سفر سے ہم ایسے کون سے سبق سیکھ کر گھر لے جا سکتے ہیں جو زندگی بھر ہمارے کام آئے؟ کیونکہ یہ سفر صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی شروعات، ایک تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔